تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم اگر میری نعمتوں کے حصول پر شکر گزار بن گئے لازیدنکم تو تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے نعمتیں پانے کے باوجود پھر بھی ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی زندگی میں جس قدر دنیا کی نعمتیں آشائی سے ہمیں سب کچھ حاصل ہے، اتنا ہی انسان رب کی دہلیز سے دور ہے۔ آج سب کچھ میسر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگیوں میں سکون اور طمانینت، نور بالکل باقی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ انسان کو جتنا رب کے نعمتوں کا حصول ہوا اتنا ہی اس نے رب کے حکموں کو توڑا ہے، اتنی ناشکری پر ہے، تو یاد رکھ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں یہ عذاب ہی ہے، نعمتیں بھی بھرپور حاصل ہیں، اس کے باوجود بھی زندگی میں طمانینت کا نور نہیں ہے، سکون اور اطمینان بالکل زندگی سے اوجھل ہو گیا ہے۔ فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکر گزار بنو گے تو پھر سمجھ لینا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ حاصل ہے، لباس بھی اتنے، موسم تو تبدیل ہو جاتے اور لباس بدلنے کی باری بھی نہیں آتی۔ ایک دن وہ تھا کہ نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور آج دسترخوان پر اتنے کھانے موجود ہیں کہ اس کے لیے انتخاب بھی مشکل ہو جاتا ہے، کس کھانے کو کھائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا اگر تم ناشکر گزار بنے تو پھر دیکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ انسان اگر کسی پارٹی میں، کسی شادی میں، کسی فنکشن میں جاتا تھا رشتہ داری میں، تو کپڑے، لباس، جوتے، چپل، گمچھا یہ بھی دوسروں سے مانگ کر کے لے جایا کرتا تھا، اس لیے کہ زندگی میں اتنی خوشحالی نہیں تھی، اتنی آشائی سے اس کو حاصل نہیں تھی، اور جب دوسرے سے یہ تمام چیزیں مانگ کر کے لے جایا کرتا تھا، اور راستے میں کوئی ملاقات کسی اپنے جان پہچان والے سے اس کی ہو جاتی تھی، اور وہ جب اس کی خیریت پوچھتا تھا تو یہ انسان جس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے، کندھوں کو اچکا کر، ہاتھ لمبا کر کے کہتا تھا ہاں رب کا شکر ہے زندگی بڑی بڑھیا کٹ رہی ہے، بڑی اچھی زندگی کٹ رہی ہے، کچھ نہ تھا تب اتنا شکر گزار تھا، بڑا ہاتھ اونچا کر کے کہتا تھا رب کا شکر ہے موج میں ہے زندگی۔ اور آج سب کچھ ہے، لاکھوں روپے مہینے روز کے کماتا ہے، زندگی میں دولت کی ریل پیل ہے، گھر کے اندر آنگن بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس سے کوئی خیریت پوچھتا ہے تو بڑے مرے دل سے کہتا ہاں بس گزر کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ناشکرا ہو گیا، کچھ نہیں تھا تو کتنا شکر گزار تھا، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم اتنے بڑے ناشکرے بن گئے، تو پھر رب کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دیکھ اپنے گریبان میں جھانک کر، جس رب نے ہمیں سب کچھ دے دیا اور اس کے باوجود ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر زندگی میں طمانینت کا نور کہاں سے ملے گا؟ بے اطمینانی نہیں آئے گی تو پھر اور کیا ہوگا؟ اس لیے اگر زندگی میں طمانینت چاہتے ہو تو رب کی تقسیم پہ راضی ہو، جو ملا ہے اسی پر راضی رہے، اس لیے کہ ہم لاکھ بھی چھلانگیں لگاتے رہیں، جو میری تقدیر میں نہ ہوگا وہ مل نہیں سکتا ہے، اور جو میری تقدیر میں ہے دنیا لاکھ کوشش کر لے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے۔ رب کی تقسیم پہ راضی ہو جا، زندگی میں اطمینان بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا۔ اور مزید فرمایا اگر تو آج رب کی تقسیم پہ راضی ہے تو اس کے تھوڑے دن دیے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، تو کل قیامت میں وہ رب تیرے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔